अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, अज़ाब कब्र पे आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट्स में बहुत से लोग सूरह गाफिर की आयत नंबर 46 का हवाला दे रहे हैं कि फ़िरौनियों को सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाता है। आप इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। देखिए, मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने वादे कहा था, सूरह ताहा की आयत पढ़ी थी जो ये कह रही है कि कोई सजा और जदा कब्र में नहीं है। कब्र सिर्फ उस मैयत को डांपने का जरिया है, उसके पर्दा पुशी है, ताकि उससे जब तफन हो, जब वो गलना शुरू हुए तो उसकी बदबू ना आए कि मट्टी दम कर लेती है बदबू अपने अंदर। ये सिर्फ पत्थर है। कब्र भी इतनी जगह होती है कि उठाने की, बिठाने की, मन दीनों का, मन फलानों का, मन टमकानों का, ये सारी उलमा की ना मन गढ़ और बेबुनियाद और जाहलाना बातें हैं। इसका तो अभी देखें, आपने ये दो आयतें मुझे दी हैं जी, ये लोग इसका कह रहे हैं जी सूरह मोमिन की आयत नंबर 46 है जी, वो ये कह रही है जी, ये देखें जी, वो लोग सुबह शाम आग के सामने लाए जाते हैं। चले मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ। आज का तर्जुमा है कि वो लोग सुबह शाम आग के सामने लाए जाते हैं जिस रोज क़यामत होगी। अब ये देख लें, वो सुबह शाम आग के सामने लाए जाते हैं और जिस रोज क़यामत होगी हुक्म होगा। हुक्म किसका होगा? अमर इलाही, हुक्म इलाही, अल्लाह सुबहान का हुक्म होगा। फ़िरौन वालों, माँ फ़िरौन के नहायत सख्त आग में दाखिल कर दो। यहाँ कब्र का कहाँ जिक्र है? मैंने तो बिलाग बनाया थे कब्र के ऊपर कि कब्र के अंदर कोई सजा और जदा नहीं, और मैं उस बात पर कायम, और वो बात हकीकत है। ये जो है ना, वो मौलवियों के जो चमचे वगैरह हैं जिन्होंने ये कि मौलवी साहब को भी बात कर देंगे ना, वो ठीक है जी, उनका हुलिया बड़ा दुरुस्त है। इस पर भी आगे जाके बात होगी। मसला ये है कि इसी सूरह मोमिन की आयत नंबर 46 में कहाँ लिखा है कब्र के बारे में? कहाँ? मुझे दिखाए ना जरा, कहाँ लिखा है? यही लिखा है कि जब क़यामत होगी, जब क़यामत करीब होगी, जब क़यामत कायम होगी, उस दिन हुक्म होगा। हुक्म किसका होगा? अल्लाह सुब्हान का, उसके अलावा किसी को इख्तियार ही नहीं है। देखिए, हमारे दीन में और दूसरे दीनों में ये फर्क है कि हम इस ऐसे रब की परस्तिश करते हैं जो जिंदा जावेद है, जो हरकत वाला है। हम मरे हुए खुदाओं के पुजारी नहीं हैं, हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं जो गालिब है और जो गालिब रहेगा। और हुक्म किसका होगा? अल्लाह सुब्हान का। किस दिन होगा? क़यामत के दिन। वो फैसला कर चुका, उसने इस गैर मुइना मदद के लिए दुनिया में हमें भेजा। ये इम्तहान का है। वो हिसाब लेकर उसने पैगंबरों के लिए सारी बनी इंसान को समझाया। हर द्वार में पैगंबर नहीं आए, नबी नहीं आए। क्या हमारे ऊपर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए? उनका वही नहीं आई उन पर, वो हमारे पास महफूज है। आप बताएं, यहाँ किस कहाँ लिखा कब्र में सदा और जदा है? कब्र को कोई जिक्र है? इस आयत का कोई कब्र से कोई एक भी मिल रहा है कब्र के साथ? बस वो जो है ना बहस करते हैं जी, ये देखें जी, वो देखें जी, ये हो गया जी। उन्होंने उलझाना होता है कि बात सीधी करता है। मौलवियों की जो बात लिखी हुई, उनको तकलीफ तो होगी कि हमारी बात को रद्द किया जा रहा है। मैं रद्द थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो अल्लाह ताला ने पहले दिन ही रद्द कर दिया कि कब्र में कोई सजा और जदा नहीं, कोई अज़ाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। फरिश्ते उसकी रूह को ले गए, बाकी तो लाशा है, लाशे को आप पत्थर मारे, डंडे मारे, वो नहीं हिलती, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है रूह के साथ। रूह तो ले गए फरिश्ते। और अल्लाह सुब्हान कहते हैं जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, यही कहते हैं ना, दोबारा जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो रूहों का संदूक टूट जाएगा और रूहें आजाद हो जाएंगी और वो अपने अपने जिस्म इकट्ठा करेंगी। हालांकि काफिर लोग नहीं मानते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों साल जो पहले मर गया, जिसकी हड्डियां निकाल गई, अल्लाह कैसे उसको खड़ा करेगा? अल्लाह सुब्हान यकीनन उसको खड़ा करेंगे। और यही अमर इलाही है, यही हुक्म इलाही है जो होके रहेगा। और अल्लाह गालिब है, अल्लाह ताकत रखता है ऐसा करने की, वो हिकमत वाला है, दाई वाला, वैसा करेगा, वो करने में पूरा इख्तियार रखता है। इसलिए ये इस बात को मानना एंड जो है ना, आप देखिए कि अभी एक बंदे के ऊपर वो मर गया, फौरन सजा शुरू होगी अभी तो अल्लाह के सामने। और दूसरी अंदर की बात ये है कि क़यामत को बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप सूरत आखिरी आज को पढ़ेंगे और से आपको पता चल जाए, वो मुर्दे यही कह रहे हैं ना, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो हम मुजरम लोगों को, देखे ना, अल्लाह ने डायनी के मुजरम इस हालत में इकट्ठा करेंगे, वहां खुश अंधे होंगे।
करंजीन यानी पत्थर की आंखें होंगे, नजर नहीं आ रहा होगा। ये ताकत ना भाई ना मिनल बिस्मिल्लाह, और चुपके चुपके आपस में बातें करेंगे कि हम कब्रों में 10 रोज रहे, हालांकि वो कितनी देर रहे ये स्वाय अल्लाह के कोई नहीं जान। और उनमें से एक साबर है तो यूं कहेगा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम कब्रों में सिर्फ इल्ला यौमा, सिर्फ एक दिन है, कल मरे तो आज जिंदा हो गए। अगर सदा जुदा हुई होती तो उनको पता होता। और जो ये कहते हैं या अल्लाह शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें कब्र के अज़ाब से निजात दी, वो कुरान में ऐसी आयत है। और ये आयत कहाँ साबित कर रही है कब्र के मतलब? ये तो क़यामत का सीन बयान कर रही है। सूरा मोमिन जो है आयत नंबर 46, ये क़यामत के मतलब है। मैं तो कहता हूँ लोगों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से डरो, वरना वो आग तुम्हें छू लेगी क़यामत के दिन। आगे वो एक और आयत है सूरा अल अनफाल आयत नंबर 50 है। वो ये क्या आप उस वक्त देखें जब फरिश्ते उन काफिरों को जान कब्ज करने जाते हैं और उनको मुंहों पर और पुश्तों पर मारते जाते हैं। चलो एक बंदा पुलिस जब पकड़ती है वो 1-2 थप्पड़ तो लगाई देती है ना। अगर फरिश्ते किसी गुनाहगार को, उनको पता है कि ये गुनाहगार है या कि कब्र इसकी सुनवाई दुनिया में गलत थी, गलत रिप्यूट थी इसकी रेपुटेशन, चलो उन्होंने एक आधी अगर लगा भी दी तो वो कब्र में जुदा हो रही है रूह निकालते होकर। जब रूह निकाली उस वक्त मारा, रूह निकालने से जरा पहले जब रूह निकाली उस बेचारे की तो वो तो मुर्दा हो गया, वो तो बेजान हो गया, वो तो लाशा बन गया। तो लाशे को फरिश्ते मारते हैं, वो तो ले गए ऊपर उसकी रूह को। चलो 1-2 थप्पड़ लगाए भी होंगे रूह निकालते वक्त तो कोई बात नहीं। इसमें कब्र का कहां से सिलसिला आ गया? कहां साबित हो रहा है कि ये कब्र में उसको ले जाके मार रहे हैं या डंडे मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं उसको? मैं कहीं नहीं। मैं कहता हूं हुक्म इलाही के अलावा कुछ भी नहीं है। फरिश्ते कोई इल्म नहीं जानते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा, और नबी और पैगंबर भी वो कुछ भी नहीं जानते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा। सूरह अल अराफ की आयत है, वो कह रही है कि मैं आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफा नुकसान का भी कोई इख्तियार नहीं रखता। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। ये सूरह अल अराफ है, बना नंबर 187 है 88। वो ये कह रही है कि आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। ये तो कहते हैं उसने मोहर लगा दी, उसको उन्होंने उसको मोहर लगा दी। ये कुरान की आयत कह रही नबी पाक के बारे में जिनके ऊपर कुरान उतरा। अल्लाह ने उनको कह दिया कि आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ाते खास के लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा। और आप कह दीजिए कि मैं अगर तमाम गैबों को जानता होता तो अपने लिए बड़ा सारा नफा हासिल कर लिया करता और जिंदगी में कभी मुझ पर कोई तकलीफ ना आती। ये कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी नबी ने ये कहा जिसको आप नबियों का सरदार कहते, उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के कुरान में, रसूल के कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखा हुआ है। आप घरों में जाकर पढ़। ये मैंने अपनी तरफ से आयत तो नहीं कही, मैं आपके कुरान से, अल्लाह के और उसके रसूल के कुरान से सुना रहा हूँ। आप शायद पढ़ना भूल गए हैं, मैं पढ़ना नहीं भूला। आप हदीसों के पीछे भागते हो, नाम निहाद और वाहियात तरीन हदीसें जिन्होंने दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। पर अमर इलाही ये नहीं है। अमर इलाही ये है कि ये दीन गालिब आएगा पूरी दुनिया पर एक ना एक दिन। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी आप अबलीस की पैरोकारी करें, गैर उला का प्रचार करें। हदीस क्या है? हदीस सिर्फ और सिर्फ गैर उला का प्रचार और कुछ नहीं। दीन इस्लाम कुरान है, वही है। हदीस वही नहीं है, ये वही है कुरान जो उतरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आगे एक और आयत है सूरह अल-अनफाल की, वो भी कह रही है जी अगर आप उस वक्त फरिश्ते उन काफिरों को जान कब्ज करते हैं, उनके मुंह पर और मारते जाते हैं। एक ये है और एक वो है। दोनों में कब्र का कहाँ जिक्र है? ये तो क़यामत के सीन के, क़यामत के मतलब दोनों आयते हैं, आप उसको कब्र से जोड़ते हैं। मैंने तो ये बात की थी कि कब्र में कोई सजा और जजा नहीं, वो लाशे को ढांपने के लिए उसकी मैयत की बेहुरमती ना हो जाए। अगर हम उसको खुले में छोड़ दें वो क्या होगा? उसके अंदर कीड़े पड़ेंगे। आप लोग नहीं देख सकते कि वो लाश की किस तरह बेरुमती होती है, लाश किस तरह मट्टी जम करती है। फना फिल्ला है, अल्लाह की ज़ात हर चीज फना फिल्ला है। यही अमर इलाही यार, यही हुक्म इलाही है। जो इस चीज से इनकारी है वो अल्लाह सुब्हान के दीन से ही इनकारी है, वो दीन इस्लाम का पैरोकार नहीं हो सकता। जो इन चीजों से कारी है कि फलाना कब्र में जिंदा बैठा हुआ है और फलाना उठ के बैठा हुआ है, वो अभी भी साहब लेते हैं,
فرشتے جا کے نبی پاک کو قبر میں سانپ دیتے ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگ. یہ دین ہے کیا؟ یہ پیغمبر کی تعلیم تھی؟ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ بالکل کفر ہے جو ان علماء نے کیا. کیا یہ اللہ کو نہیں جانتے؟ پیغمبر جانتے تھے. کیا انہوں نے اللہ سبحان سے نہیں ڈرایا ان کو؟ کیا انہوں نے نہیں کہا اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو جس کا مالک اللہ سبحان ہے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا ان کو؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس کو؟ وہ ایک تجلی ہے، وہ ایک تجلی ہے. آپ نہیں کہتے وہ جلا جلال ہوں؟ آپ کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ آپ کو خوف سے مر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نبیوں کی اور فرشتوں کی باتوں کو لے کر آگے آتے ہو؟ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہو. امر الہی ہے، ہر چیز فنا فلا ہوگی، اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر کاتب تقدیر اس کو اکٹھا کرے گی. وہ غالب ہے، وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے، وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہے. کون؟ اللہ سبحان کی ذات، رب کائنات. وہ ایسا کرے گا اور ایسا ہو کے رہے گا. تم کیوں اس میں انکار کرتے ہو؟ اس کو مرنے دو، گلنے دو، وہ ذم ہونے دو مٹی میں. یہی حکم الہی ہے. فنا فلا ہوئے گی ہر چیز. اللہ قادر ہے اس مٹی سے اس کو دوبارہ بنا کے زندہ کر لیں گے. ویسا کرنے میں حق بجانب ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے پورا پورا. وہ غالب ہے ہر سو. نیکسٹ اگلا سوال کریں. کافی ہے جی. ناصر صاحب، بہت سے لوگ آپ کا فرقہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ عجیب سوال آپ نے کر دیا. میں کس فرقے سے؟ میرا فرقہ ہے قرآن، اللہ کی وحی جو 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. میں اس وحی کا پیروکار ہوں. میں نے اس وحی کو پڑھا، میں نے اس قرآن کو پڑھا اور میں نے فیل کیا یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. حالانکہ میرے والد، میری والدہ، میرے خاندان مسلمان تھے مجھ سے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ میں مروسی ہوں یا وہاں سے میں نے سیکھا. میں نے اس پر پورا ایمان رکھنے سے پہلے پورا پڑھا، بار بار اس کو پڑھا. مجھے ایسا نظر آیا، مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ وہی ہے، یہ اللہ سبحان کی طرف سے. کوئی انسان بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس کو نہیں لکھ سکتا. یہ ایسی کتاب ہے. میرا اس لیے ایمان، میرا فرقہ اور کیا ہوگا. میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے نفرت ہوئی. فرقہ بادی تھے، مجھے نفرت ہوئی جو ترغیب دیتے ہیں، جو ترجیح دیتے ہیں فرقہ بادی کو. لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے ان سب پر جنہوں نے اللہ کے ایک دین کو اپنانے کی بجائے فرقہ بادی میں تقسیم کیا. میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو جلد دبوچ لینا، کھلی چھوٹ نہ دینا ان کو جنہوں نے دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. آپ کو قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے دین کو بٹوارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حدیثوں کو لے کے آتے ہیں. کس نے لکھی حدیثیں؟ وہ نامراد حدیثیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی، ایک پیغمبر ایک دین لے کر آیا اور وہ خود کہہ دے کہ ایک دن آئے گا کہ اس کے 72 فرقے ہوں گے؟ کیا تم نبی کی وہ بات پوری کر رہے ہو یا وہ بت پوری کر جس کا انہوں نے ایک دین کا پرچار کیا؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم حدیث نکال کر لے آتے ہو جو انہوں نے کہا تھا. اس بات میں میرا اختلاف ہوا تھا ان لوگوں سے بہت زیادہ. میں نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا جی عامہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ چاروں فرقے مانتے ہیں، بڑے فرقے. اللہ کی لعنت اور سب فرقوں پر. ایک فرقہ ہے اسلام، اللہ نے مقدم کیا اس کو. وہ تمام نبیوں کا دین ہے، دین اسلام. آدم کا بھی دین وہی تھا، حضرت ابراہیم کا دین وہی تھا، تمام نبیوں کا دین تھا. اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ کو مقدم کر دیا، آخری نبی بھیج دیا، شریعت محمدی نافذ کر دی. کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے دین کہ آپ اس طرح کریں کہ دین کے ٹکڑے کریں؟ مجھے بتائیں یہ قائد. حدیثوں کو کیوں لے کر آتے ہو؟ کیوں کفر کو دین کے ساتھ ملاتے ہو؟ تم اللہ کے پیروکار ہو یا غیر اللہ کے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. میرے خیال میں کافی ہے جو میں نے آپ کو جواب دے دیا. جی. نیکسٹ. نصر صاحب، جہاں بہت سے لوگ آپ کی باتوں سے ایگری کر رہے ہیں، وہیں بہت سے لوگ آپ کے حلیے کے بارے میں بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ دین کی بات کرنے سے پہلے دین جیسا حلیہ ہونا چاہیے، انگریزوں جیسا آپ کا حلیہ ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا دین اسلام کے اکارڈنگ مسلمانوں کا کوئی اسپیسیفک حلیہ ہونا چاہیے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ حلیہ والی بات. یہ کوئی دینی اسلام پابند نہیں ہے اس کی لمبی سی داڑھی ہو، 2 گز ہیں، اور وہ اس کے مرثے پر جو محراب ہو
اور وہ پتہ نہیں کیا وہ اوپر ٹوپی پہنی ہوئی ہو، سرما ڈالا ہوا ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے ان کو کہا کہ یہ دین اسلام کا لازمی جز ہے؟ یہ جز نہیں ہے. اللہ پابند نہیں ہے اولیوں کا. آج دیکھیں آج دور بدل گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور ایسا تھا کہ لوگ داڑھی کی بناوٹ رکھتے تھے. یہ انسان کی اپنی بناوٹ ہے. وہ ترجیح دیتے تھے داڑھیوں کو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دشمن پر، مخالف لوگوں پر ہمارا روب ہوگا کہ بڑے کاتب ہیں جی، بڑے بڑے اچھے لمبے جو آنا جی وہ یہ کر دیں گے وہ کر. اور یہ اس آج کے دور میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں سی ایس کے افسر بنتے ہیں. سی ایس کا ایگزام ہوتا ہے. وہاں نہ قد بنا جاتا، نہ اس کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، وہاں نہ اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. میں نے کہا چھوٹے چھوٹے کر کے ایس پی لگے ہوئے ڈائریکٹ لے کر آتے ہیں. وہی آگے جا کے ایس ایس پی بنتے ہیں، پھر ڈی آئی جی، پھر ایڈیشنل آئی جی، پھر آئی جی بن کے وہی ریٹائر تو وہی بیوروکریٹ کراتے ہیں اور ساری انتظامیہ کو وہی چلاتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بڑی پوچھوں والا جس کی تعلیم کم ہے اس کو گن مین بنا کے اس کی سیکورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، اور وہ جو چھوٹے قد والا ہے وہ ایس پی ہے یا وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ اس کا صاحب ہے. اس کو آج کل حلیوں کا نہیں ہے، حلیوں کی قید نہیں ہے. چلیں آپ گنتی کر لیتے ہیں پاکستان کی آبادی میں کتنے داڑھیوں والے ہیں اور داڑھیوں کے بغیر کتنے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جو بغیر داڑھی کے ہیں وہ بے شک نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور اللہ سے خوب ڈریں. اور جو داڑھی والا ہے جس کی دو گاڑ وہ سود کا کاروبار بھی کرے لیکن اس کی داڑھی ہے جی وہ اس کا حلیہ عین اسلامی. کس نے کہہ دیا؟ دیکھیں دین اسلام حلیوں کا پابند نہیں ہے. اللہ سبحان نبیوں کا پابند نہیں ہے. دین آج بھی قائم ہے، ہمارے گھروں میں محفوظ ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو دین ہمیں دیا وہ دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس میں حلیوں کی کوئی قید نہیں. جو بندہ یہ سمجھتا ہے وہ نامراد ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جہالت کا پیروکار ہے. دین اسلام روشنی، دین اسلام قیامت تک. دیکھیں اگر آپ کو قرآن کو غور سے پڑھیں تو قرآن میں کہا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا. قل انما علمها عند ربی، تو آپ کہہ دیجیے اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. لا تأتیکم الا بغتۃ ہے، اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے. میرا سوال یہ ہے کہ آج 1500 سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، ابھی تک اللہ کا اچانک تو نہیں آیا. ہم نہیں جانتے کہ اللہ کب تک رہے گا، کب تک یہ دنیا رہے گی. اللہ تو رہے گا، کب تک یہ نظام رہے گا اللہ کا بنایا ہوا جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ زمین کب تک قائم رہے گی ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے دیکھیں پرانا انسان اٹھائے نا ذرا ان سارے لوگوں کو قبروں سے اور ان کے ہاتھ میں موبائل دیں ذرا اور اس کو بولے کہ لوہے کے ٹنوں وزنی بادلوں سے بھی اوپر انسان اڑا رہا ہے، اس میں سفر بھی کر رہا ہے، تو وہ نہیں مانیں گے. ان کا حلیہ ہم پر لاگو کر دیا گیا. آج کے جو داڑھیوں والے مسلمان نہیں، کس نے کہا؟ یہ ان مولوی جو مشٹنڈے مولوی ہیں نا، انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. دین اسلام کسی حلیے کا، کسی داڑھی کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اللہ سبحان جس پر نظر ثانی کرے، جو بھی اللہ سبحان پر ایمان رکھے گا، نبی کے طریق پر، نبی کے اس پیغام پر ایمان رکھے گا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق تقسیم کرتا ہے، وہی کاسب تقدیروں کا مالک ہے. یہ ایمان ہے. آپ راہی گیروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ سود خوری نہ کریں. یہ داڑھیوں والے، میرے پاس ان کی ثبوت ہے، میرے ویڈیوز ہیں. سارے جتنے 2 نمبر کام ہیں سود خوری کے یہ سارے مولوی لوگ کرتے ہیں اور جمعے کے ٹائم اگلی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں. لانا تو تم پر لوگوں، اللہ کو داؤ لگاتے ہو یا لوگوں پر؟ لوگوں کو داؤ لگاتے ہو. لیکن وہ بندہ جس کی داڑھی نہیں ہے، وہ کلین شیو ہے، وہ ان سے زیادہ بہتر ہے میری نظر میں. اور میں نے اگر یہ رکھا، میں چونکہ یورپ میں رہا شروع سے، بچہ سا چلا گیا، میں نے اگر یہ حلیہ بنایا تو میں اندر سے مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی داڑھی کی ضرورت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مولویوں کی اجارہ داری ہے، اپنے انہوں نے غلبہ رکھنے کے لیے بنائی ہوئی. کوئی وابی بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی ان کو شرم نہیں آتی. پہلے یہ تو دیکھیں یہ کون سا کردار ادا کرتے ہیں. یہ دین اسلام کے یہ پیروکار ہیں جو اس کے دشمن ہیں. لوگوں کو داڑھی بعد میں رکھائیں، ایسا نہیں ہے بالکل. جنہوں کو اعتراض ہے بھائی وہ مجھے نہ سنیں. اگر جن کو میری شکل سے یا میرے حلیے سے نفرت ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے نہ سنیں، وہ داڑھی والوں کو سنیں. بے شک وہ زانی ہو، بے شک وہ مردانہ کیا کہتے ہیں جو لوط کی قوم نے کیا مدرسوں میں وہ کرنے والے ہو، آپ ان کے پیچھے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بے شک اندر سے کوئی بھی ہے.
اندر سے صاف ہو, مسلمان ہو, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اس کے رسول پر, اس کے فرشتوں پر اور روز قیامت پر, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو میں اولیاء پسند نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے یہ ٹائی انگریزوں کا قانون؟ ٹھیک ہے انگریز غالب رہے پوری دنیا پر ایک نہ ایک دن, انہوں نے اولیاء. آج لوگ جینٹلنس دیکھتے ہیں, ہمارے بیوروکریٹ ہیں وہ بھی ایسا ڈریسنگ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی جاہلوں والی؟ یہ کوئی نیکسٹ. نصر صاحب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کمنٹس میں کہ حدیث بھی وہی ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل جھوٹ ہے. کس نے کہاں لکھا ہوا ہے حدیث وہی ہے؟ حدیث جسٹ ایک تاریخ ہے. تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں حدیث سے مدد ملتی ہے. اس میں بھی انہوں نے بہت غلطیاں کی انہوں نے حدیث لکھنے والوں. حدیث بالکل بھی دین کا حصہ نہیں ہے. وہی وہ ہے جو قرآن ہے, اور قرآن آسمانوں سے آیا, حدیث سے آسمانوں سے نہیں آئی. حدیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے مر کر چلے جانے کے 150-200 سال بعد تو وہ امام بخاری پیدا ہوا, جس کو یہ اپنا مانتے ہیں سب کچھ, جو قیامت کے ان کو بخشائے گا. کہتے ہیں وہ بخشا لے گا, وہ بخشائے گا ان کو. آپ سورہ مومن نہیں پڑھی؟ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ سب قیامت میں ہوں گے, قیامت کے دن وہ ادنا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے ادنا درجے کے لوگ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنا امام ماننا تھا, تمہارے تابع تھے, تمہاری بات مانتے تھے, تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے ذرا دور کر دو. تو وہ جواب دے گا, اعلیٰ درجے کے لوگ جواب دیں گے, جو امام لوگ ہیں جن کو امام سمجھتے ہیں. یہ قیامت کے دن دوزخ میں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے ہوں گے. میری بددعا ہے ان اماموں نے دین اسلام کا اولیاء تباہ کیا, میں لکھ کر دیتا ہوں. انہوں نے دشمنی کی دین اسلام کے ساتھ. دیکھیں دین اسلام تو پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو کیا تھا آخری خطبہ؟ وہ یہی تھا کہ لوگوں آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا, اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر دی میں نے پوری کی, آپ گواہ رہیے گا. کیا انہوں نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا؟ انہوں نے تو حدیث کو ایسے لازم و ملزوم کر دیا, جی حدیث نہ ہوگی تو پھر یہ ہوگا. حدیثیں تو آج 200 سال بعد ان کو زبردستی داخل کیا گیا. دین اسلام کا اولیاء, دین اسلام وہی ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کا نور ہے قرآن. حدیث پتہ نہیں کہاں سے لے کر یہ چلے آئے مختلف قسم کے واحد, اور کیا میں ان کے بارے میں کہوں, بالکل ان کی حدیثیں بالکل غلط ہیں. جی نیکسٹ. نصر صاحب ایک اور کمنٹ ہے محمد شافی صاحب کا کہ اگر سب کچھ قرآن میں ہے تو پھر احادیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شرک تو سب کو پتہ ہے, لیکن آپ حدیث کے منکر کیوں ہیں؟ میں منکر نہیں ہوں. ایسی حدیث جو قرآن سے مماثلت رکھتی ہو, جو ٹیلی ہوتی ہو, جو اس کے ساتھ ملتی ہو. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے مشرق کو جائیں, تو حدیث کا ہے مغرب کو جائیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قرآن کو دیکھوں گا, قرآن کی یاد کو دیکھوں گا, اللہ کی وحی کو دیکھوں گا, اس کے پیچھے جاؤں گا, یا میں حدیث کے پیچھے جاؤں گا؟ میں تو انکار کر دوں گا کہ یہ حدیث سینٹک نہیں ہے, غلط ہے. یہ حدیث واحد ہے, غلط ہے, حدیث جھوٹی ہے, گڑی ہوئی ہے, میں تو یہ کہوں گا. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا ساری زندگی, انہوں نے 23-24 سال پرچار کیا اللہ کا, ان پر وحی آتی رہی, وہ یہی کہتے رہے ان نتبع الا ما یوحی الیہ, میں تو لوگوں جو میری طرف وحی کیا جاتا اس کے پیچھے پیچھے. انہوں نے ساری زندگی وحی کے مطابق گزاری, وحی کے پیچھے گئے. انہوں نے تو نہیں کہا میرے مر جانے کے بعد تو مجھے خدا بنا رہے, کہا انہوں نے. حدیثوں کی روح سے تو کہتے ہیں یہ سونے میں تیروں نے بنانا تھا, میں کوئی شاعر نہ بنانا. پتہ نہیں کون سی کی اللہ نے کی, کہاں لکھا ہوا ہے. کئی تو یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی نا جی, تو انہوں نے نبی پاک کا واسطہ دیا. میں نے بھائی یہ کہاں لکھا, آپ نے کہاں سے پڑھا یہ؟ کوئی نبی پاک کا واسطہ, نبی پاک اس وقت کہاں تھے, وہ تو آخر میں آئے, ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اس طرح کی جہالت کی باتیں ہیں, یہ خود ہی کرتے جاتے ہیں, ان کو کون روکے گا؟ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اپنا دماغ ٹھیک کریں اور دیکھیں سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں. دین قرآن اس لیے سب سے بہت بڑا بہتر ہے کہ وہ اللہ کی وحی ہے, وہ آسمان سے آیا, وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. وہ کسی انسان وہ کتاب نہیں لکھ سکتا, آپ اس کو پڑھیں تو صحیح ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے. لیکن علماء نے اس لیے لوگوں کو روکا اس کا ترجمہ پڑھنے سے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے گی, لوگوں کو علم آ جائے گا, روشنی آ جائے گی, لوگ ہمارے پابند اور مطاع نہیں رہیں گے. انہوں نے اپنا پابند اور مطاع بنانے کے لیے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے ترجمے سے دور رکھا. یہ کفر ہے, یہ غیر اللہ کا پرچار کرتے رہے. حدیثوں کا پرچار کرنا قرآن سے بڑھ کر
یہ سمجھو تم نے غیر اللہ کا پرچار کیا، تم اللہ کے پیروکار ہو یا ابلیس کے؟ میں نہیں سمجھتے تو باہر ایسا نہیں ہے بالکل. وہ کتابیں لکھی گئی وہ تاریخ ہے، لکھے کوئی اگر کوئی تاریخ لکھتا ہے جمع کرتا ہے تو جو پڑھنے والے ہیں جو اس کے انالیسس کریں گے وہ دیکھیں گے یہ بات غلط ہے، یہ دوسری کتابیں بھی بہت ساری ہیں، پڑھنے والا خود ہی تو کر لے گا کہ یہ بات کیا ہے. لیکن وہ دین اسلام تو نہیں ہے. حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں رضانیہ کہتا ہوں حدیث دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہمیں تاریخ ملتی ہے اپنے صحابہ کرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تاریخ کے لیے لکھی گئی. لیکن اگر آپ قرآن کو پتہ پرست کریں اور حدیث کو آگے لے کے آئے وہ بہت بڑا کفر ہے. اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے. اب اس سے زیادہ میں کافی اور کوئی نیکسٹ نہیں بس یہی تھی اس میں. چلو اس سے زیادہ میں کیا کروں.